اور جو صبح اٹھ کے نماز نہیں نہ پڑھتے وہ یہ ذرا ضرور سن لیں، انسان روح اور جسم کا مرکب ہے۔ جس طرح جسم کی خوراک ہے نا، اس طرح روح کی بھی خوراک ہے۔ جسم کو اگر خوراک نہ ملے تو یہ مردہ ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روح کو خوراک نہ ملے تو یہ بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح جسم کا لباس ہے اس طرح روح کا بھی لباس ہے۔ روح کا لباس جو ہے وہ حیا ہے۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پہ درود و سلام ہے۔ نیک اعمال کرنا، برائی سے بچنا اور نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے لوگوں کو بچانا، یہ ساری کی ساری باتیں یہ روح کی خوراک ہے۔ جسم کے اوپر وزن اگر ڈال دیا جائے نا جسم کے اوپر تو وہ اٹھ نہیں پاتا، کوشش کرتا ہے زیادہ وزن آ جائے وہ دب جاتا ہے، اٹھ نہیں پاتا۔ جو انسان صبح اٹھتا نہیں نا، اس کی روح کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتا۔ اب اس بندے نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے۔ محاسبہ یہ کرنا ہے کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے میری روح کے اوپر اس قدر یہ گناہوں کا بوجھ ہے کہ میں صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکا۔ آیا کہ اگر چلو انسان ہے سو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا نیند آتی ہے وہ اٹھ نہیں پاتا، لیٹ اٹھتا ہے، کیا کبھی اس نے قضا نماز پڑھی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، استغفار کی ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یار اتنی برکت ہے قسم خدا کی، جو بندہ عشاء کی نماز ادا پڑھ کے سوتا ہے اور وہ نیت کرتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اور وہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے، وہ ساری رات سویا رہتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو جاگنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، یعنی ایسا جاگنا جو اس کی عبادت میں ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اس لیے اگر نماز نہیں پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں، اگر پڑھ لی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اس مالک نے مجھے اپنے بارگاہ میں بلا لیا ہے اور مجھ سے کلام فرمایا ہے۔ نماز اللہ سے کلام ہے، گفتگو ہے، یہ محبوبوں کی بات ہے، یہ مومن کی معراج، اس سے اللہ پاک درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ میرے نوجوانوں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، مساجد کو بھر دو، قسم خدا کی اللہ پاک قبر کو اور آخرت کو رحمتوں سے بھر دے گا۔ اس دنیا کے اندر رحمت ہی رحمتیں ہو جائیں گی۔ مساجد خالی ہو رہی ہیں، ویران ہو رہی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کو لازم پکڑو، یہ ہم سب کے اوپر ضروری ہے۔ مساجد کو آباد کریں گے نا، اللہ ہمارے دلوں کو آباد فرمائے گا، ہمارے گھروں کو آباد فرمائے گا، ہماری قبروں کو آباد فرمائے گا، میدان محشر کو اللہ پاک رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ میدان معاشر کو چہرے چمک رہے ہوں گے جنہوں نے، وہ نمازی جنہوں نے وضو کیے جناب، اللہ دور سے پہچانے جائیں گے۔ جنہوں نے اذانیں پڑھی ہیں جناب، لمبی لمبی گردنیں ہوں گی، نورانی چہرے ہوں گے، بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو بڑی فضیلت ہے نماز کی، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس کو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا اللہ پاک پکا نمازی بنائے، آمین۔